میرا گھر میری جنت، ہر مڈل کلاس عورت کا خواب کہ اس کا اپنا گھر ہو، وہ اس کو دل سے سجائے، وہ اپنے گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سجائے، سیٹ کرے۔ اپنے گھر کو سجانے کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے۔ تو ہر عورت کا خواب ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے گھر کو سیٹ کرتی ہیں اور کس طرح سے وہ اپنے گھر کے جو ہے سارے معاملات دیکھتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ تو صبح کا وقت تھا اور نماز پڑھی، کلام پاک پڑھا، تو پھر اس کے بعد گھر کی کلیننگ وغیرہ کا جو ہے کام سٹارٹ ہو گیا۔ تو احمد تو سو رہے تھے اپنے کمرے میں، تو اس کے کمرے کو نہیں چھیڑ رہی۔ دن میں اگر ٹائم ملا تو اس کے کمرے کی دوبارہ سے ڈسٹنگ کلیننگ وغیرہ کر دوں گی۔ تو یہاں میں آئی تھی کمرے کی، کیونکہ 2 دن سے اس کمرے میں مطلب میس مچا ہوا تھا۔ تو بچے آ رہے تھے جا رہے تھے، تو آج سوچا کہ وہ احمد جو ہے دوسرا میرے کمرے میں سویا ہوا ہے، تو میں اس کمرے کو اچھے سے کلین کر دوں، صاف کر لوں، اس کی دوبارہ سے ڈسٹنگ کر لوں، سیٹنگ کر لوں۔ بچے ہیں 2 بچے سارے جو ہے گھر کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ تو میں آتے ہی اپنے اس ٹاپک کی طرف کہ اپنے گھر کو سجانا کا مزہ ہی اپنا ہے۔ تقریباً میں 10 سال جوائنٹ فیملی میں رہی ہوں، ادھر میں ایک کمرے میں رہی ہوں۔ تو یہ تھا کہ ادھر کہیں کوئی چیز رکھی ہو، مطلب اپنی مرضی سے میں کسی چیئر کو بھی ادھر سے ادھر کر دیتی تھی تو معاملات بگڑ جاتے تھے، اس نے یہ کیوں رکھا تھا، اس نے یہ کیوں کیا، اس نے یہ کیوں کیا۔ تو جو میری بہنیں جوائنٹ فیملی میں رہ رہی تھیں وہ معاملات فیس کر رہی تھیں، تو ان کو تو پتہ ہے۔ اب یہاں پر میں الگ سے ہوں، یہاں پر میں کرائے پہ رہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ادھر بھی رشتہ داروں کو معاملات ہو رہے ہیں، مسئلے ہو رہے ہیں کہ اتنے سامان کیوں لے رہی ہیں، لیکن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گھر میں اتنا زیادہ کوئی سامان نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیسک چیزیں ہیں۔ یہ کاؤچ ہے، یہاں پر میں نے رکھا ہوا ہے، وہ اس لیے رکھا ہے کہ میرا آن لائن کام ہے، یہ دیکھیں ابھی بھی پڑا ہے، ہینڈ میڈ چیزیں ہوتی ہیں، اور میں کپڑوں کی سیلنگ بھی کرتی ہوں، تو خواتین آتی ہیں میرے گھر، تو ان کو میں زمین پہ تو نہیں بٹھا سکتی، نہ ہی میرے پاس کوئی صوفے وغیرہ ہیں، نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے میرے پاس جن کو میں اس کو بٹھا کر یہاں پر جو ہے، ظاہر سی بات ہے وہ آتی ہے سوسائٹی سے یا پھر کہیں سے بھی، لیکن آتی ہیں تو ان کے ساتھ تو میں ایسے کر نہیں سکتی۔ اور یہ ساری کچن میں میرے بھی کیبنٹ وغیرہ کچھ نہیں لگا ہوا، تو مجھے تھوڑا مینج کرنے میں مسائل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہوتے ہیں سارے کہ یہ خرچے کر رہی ہے، یہ خرچے کر رہی ہے، بھائی وہ جانتا ہے جس کے پاس بجٹ ہوتی ہے وہ کرتے ہیں خرچے اتنے، جن کا ہاتھ مانتا ہے کہ ہاں کرو بھائی آپ کی نہیں ہے تو وہ کرتے ہیں خرچے۔ تو میرا تو اتنا بجٹ ہے نہیں، اور میری جو ہے اتنی ہے نہیں، نہ تو میں جاب کرتی ہوں، نہ تو میرے ہسبینڈ جاب کرتے ہیں۔ ان کی تھوڑی سی بس ہوتی ہے، الیکٹریشین ہے، تو وہ ان کے تھوڑے بہت آ جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جتنے ہوں گی اسی میں ہی گزارا ہوگا۔ تو لوگوں کو لگتا ہے کہ میں فضول خرچی کرتی ہوں، تو آپ لوگ بتائیں کہ میں کیا فضول خرچی کرتی ہوں۔ اور آپ نے چھت پہ دیکھا ہے کہ پلانٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں، یہ میرے نہیں لگے ہوئے ہیں، یہ جو گھر کے مالک ہیں وہ میرے رشتہ دار ہیں، پھپھو ہیں میری، تو انہوں نے مجھے بھی جو ہے لائن دی ہوئی ہے گھر میں سے جو لگا ہوا ہے سولر، تو وہ میری بچت ہو جاتی ہے، اللہ کا شکر ہے، ورنہ بجلی کے بلوں نے تو میری آدھی جان نکال لینی تھی۔ پہلے میں چھوٹے گھر میں رہتی تھی تو وہاں پر میں تھوڑا بہت سامان لیا تھا، ایک چارپائی تھی، بیڈ تو میرا شادی کا تھا، یہ وہ ہے چیئرز تھی، کیونکہ ماشاءاللہ سے میری فیملی بہت ہے، بڑی ہے، تو وہ آتے جاتے ہیں، میرے بھائی، میرے بھتیجے، میری سسٹرز کے بیٹے، تو ان کو میں کھڑا تو نہیں رکھ سکتی نا، تو یہ ساری میرے پاس بیسک چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو
ابھی میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی تو میں بھری ہوئی مرچیں اور اس کی بھنڈی کی ریسیپی بنا رہی ہوں۔ یہ ڈفرینٹ ریسیپی ہے، یہاں پر میں نے ہاتھ کا مسالہ بنایا ہوا ہے۔ کبھی میں اس کی ریسیپی آپ کو شیئر کروں گی۔ یہ اتنا کھٹا اور چٹپٹا ہوتا ہے۔ پہلے میں ان کو ہری مرچوں کو اس میں فل کر لوں گی، اس کے بعد میں اس میں مطلب جو ہے پہلے فرائی کر لوں گی، تھوڑا سا آئل ڈال کر تھوڑا میں اس کو پہلے فرائی کر لوں گی۔ اس کے بعد میں اس میں اندر بھنڈیاں ڈال کے تھوڑا سا اس کو پکا کے روسٹ کر کے پھر اتار دوں گی۔ تو میں کیا کہہ رہی تھی کہ رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو جو حسد کرتے ہوں، ان کو تو بس ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور جب میں معاملات سے لڑ رہی تھی، ٹھیک ہے، میں خود بیمار تھی، میرے ہسبینڈ کی طبیعت خراب تھی، تو اتنے سارے معاملات سے میں اکیلے لڑ رہی تھی۔ میرے ان لاز کے پاس بہت کچھ ہے، اس کے علاوہ میرے ہسبینڈ کے نام پہ بہت کچھ ہے، لیکن کبھی کسی نے ہماری کوئی ہیلپ نہیں کی، کوئی ہیلپ نہیں کی۔ لیکن جب تھوڑی سی بھی ہم اپنے بلبوتے پر ترقی کریں گے یا کوئی اچھی چیز لیں گے یا اچھا کریں گے، فوراً سے وہ سارے رشتہ دار جاگ جائیں گے۔ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ بھئی ہاں یہ ہو گیا، ان کے گھر میں یہ چینجز ہیں، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ باتیں وہ باتیں۔ تو بس اسی مسئلوں کے تحت میں کہتی ہوں کہ ہر عورت جو ہے نا الگ سے اپنے خواب دیکھتی ہے کہ میری بھی کوئی زندگی ہو، میں بھی اپنے ڈیسیشن خود لے لوں، میں بھی اپنی جو ہے اپنے خوابوں کو پورا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر عورت جو میری طرح مشکلوں سے لڑ رہی ہے ان سب کے خواب کو پورا کرے۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ میں جس جگہ سے آئی ہوں، میرے ماشاءاللہ سے 5 بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور مجھ سے بھی بڑے ہیں 2 اور 3 مجھ سے چھوٹے ہیں۔ یقین کریں میری 5 بھابیاں ہیں، لیکن آپس میں کبھی ان لوگوں نے لڑائی نہیں کی، کبھی ان لوگوں نے آپس میں کوئی معاملات نہیں رکھے۔ اور یقین کریں ابھی میں جس گھر میں رہ رہی ہوں وہ میری پھپھو ہے، ان کی بیٹی ہے، وہ میری بھابھی ہے، میرے بھائی جاب کرتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں یہاں پر، نیچی ہوتی ہیں، لیکن کبھی ہم دونوں میں کوئی آرگیو نہیں ہوا، ہم لائک سسٹرز ہوتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا بھی نہیں ہے، میں کسی کو بتاتی ہوں نیچے میری بھابھی رہتی ہے تو وہ کہتی ہے تو اتنے ٹائم سے آپ لوگ رہ رہے ہو، آپ لوگوں میں کوئی معاملات نہیں ہوئے؟ بھائی بندہ جب خود سیٹ ہو نا کسی سے تو کوئی معاملہ ہوتا نہیں ہے۔ بس یہ خود کی سوچ ہوتی ہیں، خود کی نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں، خود کی نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں جو انسان کے رشتوں پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ میرے خیال میں یہی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم ہر رشتے کے لیے اچھی اچھی باتیں سوچیں، ہر رشتے کو جینے کا حق دیں، ہر رشتے کے لیے اچھے طرح سے پیش آئیں اور ان کے جو ترقی ہے اس میں خوش رہیں، تو یقین کریں زندگی ایک جنت سے کم نہیں ہوگی۔ زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، زندگی میں کوئی کچھ کسی کا نہیں بگاڑ سکتا، لیکن ہم ہیں، اسپیشلی ہم خواتین، کسی کو اچھا بستا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے، کسی کو بھی ہم اچھا ہو یا مطلب اپنے گھر میں اپنے شوہر اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اچھا میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ یہ ایک ڈرنک بوٹل ہے، جیسے کولڈ ڈرنک کے ہوتے ہیں، 50 روپیز میں ملتی ہے۔ تو یہ میں نے اس میں کیا رکھا تھا کہ آئل رکھا تھا، ویسے آئل میرا اس جار میں ہوتا ہے جو میں لاتی ہوں، تو وہ آئل میں اس میں تھوڑا سا رکھ لیتی ہوں، اس لیے رکھ لیتی ہوں کیونکہ یہ روٹی پکانے میں مسئلہ کر دیتی ہے۔ اور 1-2 مرتبہ میں نے پیالی میں بھی رکھا تھا اور اس کو ڈھانپ بھی لیا تھا، کور بھی کیا تھا، لیکن اس میں مجھے فیل ہو رہا تھا کہ کچھ کچرا وغیرہ آ جاتا ہے، تو میں نے اس میں رکھا، تو یہ سیف ہے اور گرتا بھی نہیں ہے ٹیبل پر یا پھر کوئی میس بھی نہیں ڈلتا۔ اس میں تھوڑا سا میں ڈال لیتی ہوں، پھر روٹی پکانے کے لیے مجھے کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا۔ تو اس جو چھوٹی چھوٹی ٹرپس ہیں، آپ لوگ مجھے کامنٹ پہ بتایا کریں کہ مجھے کس طرح سے اپنے گھر کو مینیج کرنا چاہیے، کس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، اور اگر میری کوئی بات اچھی لگتی ہے تو پلیز اس کو اڈاپٹ کیا کریں، اور میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں اور اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کریں کہ میں اچھا کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں، مجھے اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو پلیز
میرے چینل پر رہیں اور میرے ویڈیوز کو، میرے ولاگس کو پورا دیکھا کریں۔ اس میں آپ کو بہت کچھ موٹیویشنل ملے گا، اور اپنی زندگی کو جینے کے لیے میں نے یہ چھوٹا سا اسٹیپ اٹھایا ہے۔ پلیز میرے اس اسٹیپ میں میری مدد کریں، اور مجھے جو ہے آگے بڑھنے کا موقع دیں۔ آپ لوگ سپورٹ کریں گے، آپ لوگ اپنا پیار دکھائیں گے تو میں آگے بڑھ سکتی ہوں، ورنہ تو پیچھے کھینچنے والے لوگ بہت ہیں میرے پاس۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنوں میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ڈھیروں ڈھیر خوشیاں عطا فرمائے۔ تو اسی دعا کے ساتھ آج کا ولاگ میں ختم کرتی ہوں، اور دوپہر تک یہ میری روٹین تھی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، اور نئی ایک موٹیویشنل بات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سب بہنوں کے نصیب اچھے کرے، اللہ تعالیٰ سب بہنوں کے معاملات میں آسانی کرے، اور ان کو اولاد کی خوشیاں عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ تو بس یہی تھا، اور انجوائے کرتے ہیں ہم اپنا دوپہر کا کھانا، تو آپ بھی کریں۔ اللہ حافظ۔